अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये तासुर है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन पर पहले पाबंदी और फिर उन्हें पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की एक ही बड़ी महज वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन ने पाक फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की सियासत में बार बार मदाखलत करने पर आला पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत को सख्त कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और बदले में पाकिस्तान की फ़ौज ने अल्ताफ़ हुसैन को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया। एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन चाहें भी तो क्या दोबारा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उन्हें पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त दे सकती है? ये पाबंदी महज आला फ़ौजी क़यादत पर कड़ी तनकीद के नतीजे में लगाई गई, या फिर पाकिस्तान, भारत और बरतानिया के काउंटर स्ट्रेटजीज़ पॉलिसीज़ का नतीजा है? और फिर ये कि कश्मीर, खालिस्तान, बलूचिस्तान और कराची में मुबैना तौर पर महाजिर लिबरेशन आर्मी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ थीं या फिर हैं? और फिर ये कि बरतानिया क्या बदलती सूरत हाल के बायस अल्ताफ़ हुसैन से मुतल्लिक़ उनकी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है? ये आज का मौजू है, और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, कोई और बात आज नहीं करेंगे। एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि बराह करम जो मैंने इंट्रो या इब्तदाई गुफ्तगू रखूँगा, उसके नतीजे में महज ज़हन में आप कोई तासुर मत बना लीजिएगा आज के इस व्लॉग का। दोनों तरफ की पॉलिसीज़ और दोनों तरफ की राय को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की हेलो की आवाज़ आएगी या फिर हमेशा के लिए नहीं आएगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनके कारकुनान की राय क्या है, यकीनी तौर पर आपके इल्म में है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट माजी और हाल के बाद अब फ्यूचर में क्या पॉलिसी रखती है, उसको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इस व्लॉग को आज आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। एक और रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और जिन्होंने फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक किया है, उनका भी मशकूर हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं या जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद ऐसा नहीं किया, उनसे एक मरतबा फिर ऐसा करने की गुजारिश है। चलिए मौजू की तरफ आते हैं ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। लेकिन इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान, भारत और बरतानिया की काउंटर स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। मुख्तसर बताऊंगा आपको ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो। क़याम पाकिस्तान 1947 में हुआ। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात रहे वो सब आपके सामने हैं। पॉलिसीज़ रहीं एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो भी आपके सामने हैं। और इसके नतीजे में इसका पहला नतीजा 1971 में आया, जहाँ यकीनी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान की इंतज़ामिया, टॉप हायरार्की, फ़ौज या फिर सियासतदानों की जानिब से जो ज़्यादतियाँ की गई थी वो एक हकीकत है। लेकिन उन तमाम तर महरूमियों को कैश करवाने में भारत का एक बड़ा किरदार कहा जाता है पाकिस्तान की जानिब से। और ये मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ मगरबी पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद महज 15 साल में दोनों ममालिक के काउंटर इंटेलिजेंस का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, आईएसआई हो या रॉ का, जो कि ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला। और महज 15 साल में जहां पाकिस्तान में ऐसे इलाके जहां पर मुख्तलिफ नौइयत की महरूमियाँ या तसव्वुरात थे, मजमूई तौर पर वहाँ बगावतों की बुनियादें रखी गईं या उन्हें फिर कैश कराया गया। और जहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसी तहरीकें, इलाके या सोच के लोग थे, मज़हब, इलाकाई या मुख्तलिफ महरूमियों का उनका जो कॉज था, उन्हें फिर कैश कराने का सिलसिला हुआ। और महज 15 साल के अंदर ही आपने ये देखा कि कश्मीर की आप पॉलिसी को उठा के देख लीजिए तो वो भी 80s और उसका आगाज़, और फिर 90s के अंदर वहाँ बगावतें, या फिर आज़ादी की तहरीक, फिर तहरीक खालिस्तान को देखें तो ये भी मशरक़ी पाकिस्तान के अगले 15 साल के बाद होना शुरू हुई। और फिर वहाँ पर बगावत हुई। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो शोरिश ने तेज़ी पकड़ी तो ये भी वही अरसा था। और फिर इसके नतीजे में 90s के अंदर ही कराची का ऑपरेशन हुआ। अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। आप सब जानते हैं, तहरीक खालिस्तान के बारे में सब आप जानते हैं, और बलूचिस्तान के बारे में भी आपको बेहद मालूमात होंगी। ये कराची के अंदर क्या मामला है, और जिसके बारे में महाजिर लिबरेशन आर्मी भी
پاکستان کی انٹیلیجنس کے جو حساس ڈاکومنٹس ہیں ان میں ذکر آتا ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ پابندی کی بنیادی وجوہات اور پاکستان کی اسٹریٹجیز، کاؤنٹر اسٹریٹجیز، انڈین کاؤنٹر اسٹریٹجیز کیا رہی تھیں اور کیا ہیں، تو یقینی طور پر آپ بہت بہتر طور پر یہ جان سکیں گے کہ ہیلو کی آواز آنی ہے یا نہیں آنی۔ دیکھیے الطاف حسین ہوں یا ان کی باقی قیادت یا ان کے سپورٹرز، سبھی کا یہ موقف رہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے یا ISI کی جانب سے جو کچھ بھی جنا پور کے نقشے یا پھر پاکستان کو علیحدہ کرنے، کراچی کو علیحدہ کرنے کے جو دعوے رہے ہیں ہمیشہ سے، وہ بے بنیاد، جھوٹے، من گھڑت اور قصے کہانی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کاؤنٹر اسٹریٹجیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو دوسرے نقطہ نظر سے سننا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر پاکستان کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مشرقی پاکستان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کاؤنٹر اسٹریٹجیز شروع ہوئیں اور جہاں جہاں جن جن علاقوں کے اندر محرومیاں پائی جاتی تھیں وہ تحریکیں پہلے سے وجود میں تھیں، تو ان کو دونوں ممالک کی جانب سے کیش کرانے میں، ان کو ہوا دینے کے اندر کوششیں کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں اب پاکستان کے اندر بھی بغاوتیں شروع ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے اندر بھی یہ بغاوتیں شروع ہوئیں، اور ان بغاوتوں کو دونوں ممالک کی کاؤنٹر اسٹریٹجیز کے نتیجے میں ہوا دی گئی انٹرنیشنل سطح کے اوپر، تاکہ پاکستان کو بھی توڑا جا سکے اور دوسری طرف انڈیا کے بھی حصے کیے جا سکیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو کراچی میں 90s میں ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک فوجی آپریشن کیا گیا، وہ فوجی آپریشن کہا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ سیاسی قوت کے طور پر نہیں، بلکہ MQM کے اندر مہاجر لبریشن کے آرمی کے قیام کے نتیجے میں ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں آپریشن ختم ہوا اور پھر یہ ڈیل ہوئی اس وقت کی MQM کی قیادت کے ساتھ، اور پھر سارے ڈیل ہونے کے بعد وہ PCHS کا ایک بنگلہ جہاں پر بیٹھ کر اعلیٰ فوجی قیادت کی جانب سے مخصوص کیے گئے، تعینات کیے گئے فوجیوں نے MQM کی کلیئرنس کی۔ MQM کے اندر موجود لوگوں کی کلیئرنس کرنے کے بعد ان کی پھر دوبارہ سے تنظیمیں نو کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور MQM پاکستان کو پھر دوبارہ سے اجازت دی گئی۔ لیکن پھر مشرف کا دور شروع ہوا، اور مشرف کا دور جیسے ہی ختم ہوا، یوں سمجھ لیجئے کہ 2007 کا جو 12 مئی کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد ہی چیزیں پھر دوبارہ سے بدلنا شروع ہوئیں۔ کراچی میں یہ دعویٰ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے اسلحے کی بہتات ہوئی، اور اس اسلحے کی بہتات کے پیچھے مہاجر لبریشن آرمی کو پھر دوبارہ سے کھڑا کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر وہی بغاوتیں جس کا میں نے آپ کو کاؤنٹر اسٹریٹجیز کا پوری تفصیلات، پوری آپ کو ساری معلومات دی ہیں، وہی اس کے پیچھے بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی اس بات پہ یقین کرتی ہے اور بلیو کرتی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے الطاف حسین پر پابندی یا ان کو مائنس کرنے کے حوالے سے، کہ اس نوعیت کی جتنی بھی حساس معلومات ہو سکتی تھیں، میکسیمم معلومات یہ کوئی انٹیلیجنس نے خود اپنے ذرائع سے حاصل نہیں کی، بلکہ خود MQM کے اندر ایسے لوگ پھر کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان ساری انفارمیشنز کو لیک کیا، بتایا، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے اندر جس طریقے سے خاموشی کے ساتھ ایک آپریشن ہوا، اس آپریشن کے نتیجے میں جہاں الطاف حسین کو مائنس کیا گیا، وہاں خاموشی کے ساتھ ہی مہاجر لبریشن آرمی کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور وہ مہاجر لبریشن آرمی کے نوجوان آج ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے سائے تلے موجود ہیں۔ یہ معاہدہ جو کہ اس وقت کی PSP کے درمیان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان کیا ہوا، یا پاک فوج کے درمیان کیا ہوا، کہ یہ مہاجر لبریشن آرمی کے جو مبینہ طور پر مہاجر لبریشن آرمی جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، یہ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ ہوا۔ وہ خاموش معاہدہ کیا تھا، اس پر بھی پھر دوبارہ سے بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے، کہ ایک طرف الطاف حسین صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام تر الزامات ماضی کے اندر جنا پور کے نتیجے لگائے گئے، پھر ان پر بعد میں بھی لگائے گئے، ملک توڑنے کا بھی الزام لگایا گیا، لیکن جو اسٹریٹجیز، کاؤنٹر اسٹریٹجیز ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس اداروں کی اگر رپورٹ دیکھی جائیں یا ان سے بات کی جائے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ محض سیاست میں مداخلت یہ تنقید نہیں ہے،
اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں جو کہ مختلف ممالک کی کاؤنٹر اسٹریٹجیز کا حصہ ہیں۔ اور پھر یہ ایک اہم بات کہ کیا برطانیہ نے بھی جب یہ دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کی وہ پوزیشن جو کراچی میں ان کے اسٹیک کے مطابق کبھی ہوا کرتی تھی تو ان کی جانب سے امپورٹنس دی جاتی تھی، لیکن پھر آنے والے وقت میں جب حالات تبدیل ہوئے تو پھر برطانیہ نے بھی پالیسی کو تبدیل کر لیا، اور برطانیہ کی جو پالیسی ہے اس میں جو بڑا بریک تھرو ہوا وہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل تھا۔ چونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ برطانیہ سے ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ پاکستان میں ہو رہا تھا اور اس سے برطانیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل برطانیہ کی سرزمین پر ہوا تو برطانیہ نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا۔ یہ برطانیہ میں ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کیسے ہوا، اور اس کے دو نوجوان جو کہ کراچی سے چلے برطانیہ گئے، برطانیہ سے پھر کسی اور ملک میں گئے، اور وہاں سے پھر جب یہ پاکستان کراچی ایئرپورٹ آ رہے تھے تو برطانیہ کی خفیہ ادارے نے پاکستان کے خفیہ ادارے کو ان دو کبوتروں کے بارے میں آگاہ کیا، اور مزید دو کبوتر جو کہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جو ان دو نوجوانوں کو آپ کہیں کہ مٹانے کے لیے آ رہے تھے تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں، تو ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کہیں کہ ایئرپورٹ کے اطراف سے ہی گرفتار کیا۔ تو یہ بھی کچھ تفصیلات ہیں، اس کو پھر اگلے سیشن کے اندر رکھیں گے، بہت ہی اہم تفصیلات ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ دونوں طرف کا نیریٹو معلوم ہونا لازم ہے کہ کیا نیریٹو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور کیا نیریٹو الطاف حسین کا ہے۔ یقینی طور پر الطاف حسین کے اوپر اب تک الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں، لیکن اس کی ججمنٹ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہی ظاہر ہے کہ جب تک کسی عدالتی فورم سے نہیں ہو جاتے یا پاکستان کی ریاست اس طرح کا کوئی کسی آپ کہیں کہ کمیشن کے ذریعے ان کو اس طرح کی چیزوں پر مورد الزام نہیں ٹھہراتی، تب تک ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشنز ہی ہیں، ان کو محض انفارمیشنز کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج اس ولاگ کے ذریعے بہت اہم معلومات ملی ہوں گی، اور کاؤنٹر اسٹریٹجیز کے حوالے سے جو دوسری طرف کا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ پھر یہ موضوع طویل ہو جائے گا اور مزید چیزیں بھی اس سے نکلیں گی، تو پھر کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ خدا حافظ۔